یہ خطرناک سمندر جو فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان ہے، بہت سی مسٹریز اور نہ سمجھ آنے والے واقعات کے لیے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں 50 سے زیادہ سمندری جہاز اور 20 ہوائی جہاز اچانک سے بنا کوئی نشان چھوڑے غائب ہو چکے ہیں۔ ان سب واقعات سے جڑی بہت سی کہانیاں ہیں جن کے مطابق سمندر کا یہ حصہ کسی طاقت کے زیر اثر ہے یا اس کی گہرائی میں کچھ ایسا ہے جو چیزوں کو دوسری طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن آسٹریلیا کے ایک سائنٹسٹ کارل کروشنسکی نے شاید برمودا ٹرائنگل کی مسٹری کو سالو کر دیا ہے۔ کارل کے مطابق آج تک جتنے بھی حادثے یہاں ہوئے یا جو بھی کہانیاں ہم نے سنی، ان کے دو اہم پہلو ہیں جنہیں ہم آج سمجھنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، انفوورس میں خوش آمدید۔ پہلی وجہ ہے انسانی غلطی۔ کارل نے ایک تھیوری کو کریک کیا جو 1945 میں فلائٹ 19 کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں تھی۔ یو ایس نیوی کے 5 ہوائی جہازوں نے فلوریڈا سے ایک روٹین ٹریننگ مشن پر اڑان بھری۔ ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی کہ اچانک اڑان کے 1.5 گھنٹے بعد کمانڈر نے رپورٹ کیا کہ وہ کھو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ یہ ایک بڑا سرچ مشن تھا جو کہ ہوا اور سمندر میں کیا گیا، لیکن آج تک فلائٹ 19 یا اس کے کرو ممبرز کا کوئی سراغ نہ ملا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے اڑان بھری تب آسمان صاف تھا، ساؤتھ ویسٹ سے ہوائیں چل رہی تھیں جو کہ پائلٹ کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جہاز اچانک غائب ہو گیا؟ پائلٹ کے تجربے کی بات کی جائے تو 2000 سے زیادہ فلائنگ آورز ایکسپیرینس ہونے کے باوجود وہ پہلے بھی سمندر میں 2 مرتبہ کھو چکا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ پائلٹ میں نیویگیشن اسکلز کی کمی تھی۔ پائلٹ نے اس دن اپنی ڈیوٹی کسی اور کو دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر بدقسمتی سے کامیابی نہ ہوئی۔ اپنی ٹریننگ ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد جہاز میں موجود دونوں کمپاسز نے کام چھوڑ دیا۔ پائلٹ نے گھبراہٹ میں ریڈیو پر میسج دیا کہ وہ زمین کے اوپر ہیں، یعنی پائلٹ کو لگ رہا تھا کہ فلوریڈا کیز کے اوپر اڑ رہے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ انہوں نے اپنا پہلا شیڈیول پاس یہاں ہینز اینڈ چکن شیلوز بہاماز میں صرف 1 گھنٹہ پہلے ہی کیا تھا، مگر پائلٹ کو لگا کہ فلوریڈا کیز تک چلے گئے ہیں، جو کہ ایک انتہائی غلط اندازہ تھا، کیونکہ جسے وہ فلوریڈا کیز سمجھ رہا تھا اصل میں وہ چھوٹے بہاماز کے جزیرے تھے، اور یہاں سے اصلی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ویسٹ یعنی فلوریڈا کی طرف پلٹنے کے بجائے پائلٹ نے جہاز کو ایسٹ کی طرف اڑانا شروع کر دیا، جو کہ انہیں اٹلانٹک اوشن میں لے گیا۔ ممکنہ طور پہ کھلے سمندر میں جہاز کا فیول ختم ہوا ہوگا، جس سے جہاز سمندر میں کریش ہوا۔ کچھ تھیورسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی قوت نے کمپاسز کو خراب کیا جب وہ برمودا کے علاقے میں اڑ رہے تھے۔ اگر ایک لمحے کو یہ مان بھی لیا جائے تب بھی انسانی غلطی سب سے بڑا فیکٹر تھا۔ پائلٹ کو بہاما آئلینڈز اور فلوریڈا کیز میں فرق کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر دوسری وجہ کی بات کی جائے جو کارل کے مطابق برمودا ٹرائنگل میں پراسرار طریقے سے غائب ہونے کے واقعات کو واضح کرتی ہے، وہ ہے برا موسم۔ اٹلانٹک ٹراپیکل اسٹارمز اور ہریکینز اکثر برمودا ٹرائنگل سے گزرتے ہیں۔ پہلے جب ایڈوانس ویدر فورکاسٹنگ سسٹم نہیں تھا، ان اسٹارمز نے کئی شپس کو غائب کر دیا۔ ان پر گلف اسٹریمز بھی ہیں جو ایک بہت طاقتور اوشن کرنٹ ہے جو کہ موسم کو تیزی سے بدل سکتا ہے۔ یہ نیچرل فیکٹرز بہت سے شپس اور پلینز کے غائب ہونے کی وجہ کو واضح کرتے ہیں۔ 1918 میں یو ایس ایس سائیکلوپس ایک بڑا کارگو شپ تھا جو 11,000 ٹن مینگنیز لے کر چل رہا تھا۔ یہ ویسٹ انڈیز سے بیلٹیمور جا رہا تھا جب یہ اچانک بنا کسی ڈسٹریس سگنل کے غائب ہو گیا۔ 100 سال بعد بھی ہمیں نہیں معلوم کہ آخر اس کے ساتھ ہوا گیا تھا، کوئی ریکیج اور نہ ہی کوئی باڈی کبھی ملی۔ لوگ یو ایس ایس سائیکلوپس کے بارے میں الگ الگ کہانیاں بناتے ہیں۔ ایک مشہور تھیوری یہ ہے کہ یہ اچانک سے اٹھنے والے طوفان کی نظر ہو گیا، اتنے زیادہ وزن کے ساتھ یہ شاید جلدی الٹ گیا ہو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈر واٹر لینڈ سلائڈ یا روگ ویو بھی اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، پر یہ سب صرف تھیوریز ہیں کیونکہ ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کارل کے مطابق برمودا ٹرائنگل کا خطرہ صرف خراب موسم ہی نہیں ہے، وہاں کا اوشن فلور بہت زیادہ گہرا ہے جو تقریباً 30,000 فیٹ تک جاتا ہے، یعنی پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کی گہرائی میں آسانی سے سما سکتا ہے۔ جب سمندر اتنا گہرا ہو تو کچھ بھی آسانی سے غائب ہو سکتا ہے، جہاں شپس اور پلینز بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتے ہیں اور انہیں ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی حد تک ممکن ہے کہ اور بھی عجیب واقعات برمودا ٹرائنگل کے نیچے ہو رہے ہوں۔ یہ میتھین کلیتھریٹ کے بارے میں ہے۔ یہ ایک آئس لائک کمپاؤنڈ ہے جو سمندر کے نیچے یا ٹھنڈے علاقوں میں بنتا ہے۔
और मीथेन गैस को अंदर जमा लेता है। कभी कभी ये स्ट्रक्चर खुल जाते हैं और सरफेस पर बबल्स बनाते हैं जो कि शिप्स के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि अगर बबल्स ऊपर उठें तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है जो कि शिप्स के फ्लोट करने में रुकावट डाल सकती है। अगर बबल्स बहुत बड़ी तादाद में फ़ौरन से ऊपर आ जाएं तो शिप बॉयंसी बैलेंस खोकर डूब सकता है या टिप ओवर हो सकता है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट होने के चांसेस ना होने के बराबर या बहुत कम हैं। तो ह्यूमन एरर और बैड वेदर ये वो दो अहम फैक्टर्स हैं जो इस एरिया में होने वाले हादसों की वजह है। हकीकत में बरमूडा ट्रायंगल में कोई ख़ास बात नहीं। ये रीजन बहुत मशहूर ज़रूर है, लेकिन कोई ऑफिशियल मैप इसकी बाउंड्री को जाहिर नहीं करता कि जिसे देखकर ये मालूम हो कि ये एरिया असल बरमूडा ट्रायंगल है, जो कि एक बड़ा मसला है। अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस और वाक़यात जो असल रीजन से बहुत दूर होते हैं वो भी बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्रीज़ की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे 1872 में होने वाले मैरी सेलेस्ट इंसिडेंट की बात करें तो ये शिप पूरी तरह से ठीक था, मगर उस पर मौजूद कैप्टन, उसकी फैमिली और क्रू गायब हो गए और उनका कुछ पता ना चला। लोगों ने इस हादसे को भी बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ दिया, जबकि मैरी सेलेस्ट अज़ोर से 400 माइल्स ईस्ट में अबैंडन मिला, यानी ये अटलांटिक के बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से में था। आखिर में लोगों ने ट्रायंगल को ट्रेपेज़ॉइड में बदल दिया कि वो पूरा नॉर्थ अटलांटिक का एक बड़ा हिस्सा कवर कर ले। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों ने इसे डेंजर जोन करार देकर यकीन कर लिया है कि यहाँ किसी ताकत की वजह से हादसे ही होते हैं, मगर हकीकत में बरमूडा ट्रायंगल पर हर दिन समंदर और हवा में बहुत सारी ट्रैफिक गुजरती है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त भी कई जहाज़ और शिप्स बरमूडा से गुजर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ इंसिडेंट्स का रेशो दुनिया के और हिस्सों के बराबर ही है। कुछ साल ये रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ साल कम, मगर एवरेज में ये उतना ही है। आज हम तरक्की के उस दौर में हैं जहां किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन आसानी से की जा सकती है। बहुत सी चीज़ें हम खुद से इंटरनेट का इस्तेमाल करके जान सकते हैं, तो क्यों ना सिर्फ थ्योरीज पर यकीन करने के बजाय हम रिसर्च करके खुद की और दूसरे लोगों की इस्लाह करें। तो आपका बरमूडा ट्रायंगल और वहाँ होने वाले हादसों के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ थ्योरीज हैं या वाकई वहाँ कुछ है जो इन हादसों का जिम्मेदार है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।